جبریل امین مہمان خصوصی کے ساتھ دوسرے آسمان کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل امین نے دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل امین ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے، آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ جبریل امین نے کہا میرے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے، کیا انہیں بلایا گیا ہے یا وہ خود تشریف لائے ہیں؟ جبریل امین نے کہا نہیں نہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، نعم المجی یا جبریل، آپ عمدہ، بہترین، باادب، با اخلاق، باوقار مہمان کے ساتھ آئے ہیں۔ مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ دو شخص ہیں۔ جبریل امین نے بتایا کہ یہ دو شخص حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام ہیں۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا حضرت عیسیٰ درمیانہ قد کے تھے، حضرت عیسیٰ کے بال گھنگھریالے تھے، حضرت عیسیٰ کا رنگ سفید رنگ تھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی جواب دیا اور کہا مرحبا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید خوش آمدید اے بہترین بھائی، خوش آمدید خوش آمدید اے نیک نبی، اے نبیوں کے سردار۔ پھر تیسرے آسمان کے لیے روانہ ہوئے، وہی سوال و جواب، حضرت جبریل نے دستک دی، پھر اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ حضرت جبریل نے کہا میں جبریل امین ہوں، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں، میرے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، انہیں بلایا گیا ہے یا وہ خود تشریف لائے ہیں؟ جبریل امین نے کہا نہیں نہیں، انہیں بلایا گیا ہے، مہمان خاص کے طور پر آئے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، پھر وہی فنعم المجی یا جبریل، آپ بہترین اور مقدس مہمان کو لے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ موجود ہے، نہایت ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ السلام ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت یوسف کی خوبصورتی کو بیان کیا اور بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حسین لوگوں پر، خوبصورت لوگوں پر حضرت یوسف کو وہی خوبصورتی اور فضیلت حاصل تھی جس طریقے سے چاند کو ستاروں پر خوبصورتی کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آپ اور آگے بڑھے، آپ چوتھے آسمان کے لیے روانہ ہوئے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے، پھر وہی سوال و جواب، کون ہیں؟ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل امین ہوں، میرے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا، مرحبا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، آپ نے وہاں ایک شخص کو دیکھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے بلند اور بالا مقام عطا فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے آپ اور آگے بڑھے، پانچویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پانچویں آسمان پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں، وہاں بھی دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، آپ کون؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ ہاں، میں جبریل امین ہوں، میرے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندر سے وہی آواز آتی ہے، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ وہ خود تشریف لائے ہیں؟ جبریل امین نے کہا نہیں نہیں، انہیں بلایا گیا ہے، وہ خود تشریف نہیں لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا حضرت ہارون علی نبی جنا علیہ السلام ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہارون علی نبی جنا علیہ السلام اپنے قوم کے ہر دل عزیز تھے، اپنے قوم کے دلدادہ تھے۔ پھر آگے فرمایا ان کی داڑھی اتنی بڑی بڑی تھی کہ ان کی داڑھی ناف تک کے لٹکی ہوئی تھی۔